السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں دعوت و تبلیغ یعنی کہ جماعت میں نکلنے کے بعد چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر عمل اگر کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کے راستے میں یعنی کہ جماعت میں نکلنے کے بعد میں اپنے وقت کو بہت قیمتی بنانا چاہیے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کیا الحمدللہ وہ کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے عمل نہیں کیا بہرحال تو ان کا وقت صحیح سے نہیں لگا۔ جب ہم اللہ کے راستے میں یعنی کہ جماعت میں نکل رہے ہیں، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، ہر چیز قربان کر رہے ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ بھائی جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس میں ہمیں کامیابی مل رہی کہ نہیں مل رہی، اور اگر کامیابی نہیں مل رہی ہے تو آپ کا پیسے خرچ کرنا، آپ کا جانا آپ سمجھو بیکار ہو جائے گا۔ تو چار چیزیں وہ ہیں کہ جن میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت لگانا چاہیے، پوری کوشش ہونا چاہیے کہ ان چار چیزوں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے۔ سب سے پہلا دعوت دینے میں، خوب دعوت دینا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، چل پھر کر جتنا زیادہ ہم لوگوں کو دعوت دیں گے اس کی اہمیت، اس کی وقعت ہمارے دلوں میں اتنا ہی زیادہ بیٹھے گی۔ ہر چیز کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا، تعلیم کی دعوت دینا، ملاقاتوں میں دعوت دینا، اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ ہے سیکھنے سکھانے میں، کہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی ہمارا وقت ہے اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے یا تو دین کی بات کو ہم سیکھیں یا تو دین کی بات کو کسی کو سکھائیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت سیکھنے سکھانے میں لگنا چاہیے، فضول باتوں میں نہیں لگنا چاہیے۔ نمبر 3، عبادت میں۔ بھائی عبادت 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ میں اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت کی نماز ہے، اور راتوں کے اندر میں نوافل کا اہتمام خوب کرے۔ نمبر 4، تعلیم میں۔ تعلیم کے حلقے شروع ہوئے، خوب جم کے بیٹھنا، خوب غور سے سننا، پھر اس کا مذاکرہ کرنا، سننے کے بعد اس کا مذاکرہ کرنا۔ تو تعلیم ہی کے ذریعے سے انسان بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ 4 چیزوں میں زیادہ وقت لگائیں، اور 4 کاموں میں کم سے کم وقت لگانا چاہیے۔ جیسے کھانے پینے میں جتنی جلدی ہو سکے بھائی کھانے سے جلدی فارغ ہو جائیں۔ نمبر 2، نہانے دھونے میں زیادہ وقت نہیں لگانا بلکہ کم سے کم وقت ہمارا نہانے دھونے میں لگے۔ نمبر 3، سونے میں زیادہ نہیں سونا، بھائی جتنا وقت ہمیں دیا گیا سونے کا بس اتنے ہی میں سو کر کے اپنی نیند کو مکمل کر لینا۔ نمبر 4، ضروریات میں یعنی کہ پیشاب پاخانہ اور جو ہماری ضروریات ہیں ان ضروریات کے اندر میں کم سے کم وقت لگے۔ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں، دعوت میں، ان چیزوں میں لگے۔ اور اسی طریقے سے 4 کاموں میں بالکل وقت نہ لگائیں۔ 4 کام ایسے ہیں کہ اس کے اندر میں بالکل وقت نہیں لگنا چاہیے۔ نمبر 1، فضول خرچ، ضرورت سے زیادہ خرچے میں وقت نہ لگائے۔ نمبر 2، لایعنی باتوں میں، نہ تو اس سے کوئی فائدہ ہمیں ہو رہا ہے اور نقصان کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ایسی باتوں کے اندر میں بالکل وقت نہ لگائے۔ نمبر 3، دل اور زبان کا سوال، یعنی دل سے بھی سوال نہ ہو اور زبان سے بھی سوال نہ ہو۔ اسی طریقے سے نمبر 4، بغیر اجازت کے کسی ساتھی کا کوئی سامان نہ لے۔ اولاً تو خود ہر چیز اپنے ساتھ میں رکھے، لیکن اگر کبھی لینے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اس کی اجازت کے بغیر کوئی سامان نہ لیں۔ مسواک رہے، صابن رہے، سرما رہے، تیل رہے، یہ ساری چیزیں خود کی انسان کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جب نکلے ہیں ان چیزوں کو لے کر کے نکلیں، اور اگر کبھی ختم ہو گئی کسی وجہ سے لینا پڑ رہا ہے تو اجازت لے لیں، اجازت کے بعد ہی کسی کے سامان کو چھوئیں، اس سے پہلے نہ ہاتھ لگائیں۔ 4 کام خدمت کی لائن سے کریں۔ نمبر 1، خود کی خدمت خود کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی ہمارے کپڑے ہیں کوئی ساتھی دھو دے، ایسا دل کے اندر میں بھی نہیں ہونا چاہیے، زبان سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خود اپنی خدمت خود کرے۔ نمبر 2، ساتھیوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرے، اگر موقع مل جائے تو خدمت کر لے۔
نمبر 3، بستی والوں کی بھی خدمت کرے۔ جس علاقے میں ہماری جماعت گئی ہوئی ہے اس بستی والوں کی خدمت کرنا چاہیے۔ نمبر 4، امیر صاحب کی خدمت کرے، یعنی کہ امیر صاحب کی باتوں کو مانے، امیر صاحب جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کریں، ان کے خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر امیر صاحب جو ہے ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ بھائی آپ ملاقات میں جاؤ تو ہم ملاقات میں جائیں، تعلیم میں کہے تو تعلیم میں جائیں، اور اگر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج خدمت تمہاری ہے تو اس وقت خدمت ہم کریں، ان باتوں کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہمیں ضرور ملے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔